السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو آئیز آن پالیٹکس. میں ہوں آمنہ جاوید, آپ کی ہوسٹ. ایز یو نو, ہمارا شو کا ایک فارمیٹ ہے. وی انوائٹ پالیٹیشینز, ایکٹیوسٹ, اکیڈیمکس اور میڈیا پرسنالٹیز, اور ہم ان سے کوشچن آنسرز کرتے ہیں. وی ٹیک این انٹرویو ہوپ فلی فار آنسرز وچ آر ویری ڈفرنٹ اینڈ جو وہ اکثر نہیں بتا سکتے چیزیں. So today we have a very special personality with us. He's often seen on the television. He's often seen on different cells جہاں پہ وہ ایکٹیویزم کرتے ہیں. We have with us Professor Dr. Budhwai. Welcome to the show, sir. Thank you. So sir, let's just dive into the questions. You're a professor of physics, and then you're also very vocal in terms of activism. So how did this odd fusion come about? یہ کوئی pre-planned تھا یا did it just happen in the, as on the get-go of it? دیکھیے, اگر یہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزار سکتا نا تو میں صرف فزکس ہی کرتا, لیکن جو حالات ہیں اپنے آس پاس کے وہ مجبور کرتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھا جائے اور ادھر بھی دیکھا جائے. اور ہمارے سماج کے اندر اتنے مسائل ہیں, اتنا ظلم ہے, اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ کوئی شخص صرف اپنے فارمولوں میں گم نہیں رہ سکتا. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجئے, مسئلہ یہ ہے. تو ہاں, میں سائنسدان ہوں. سائنس میں کاش کے صرف اور صرف سائنس کر سکتا, لیکن کیا کروں, حالات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ منہ کھولوں بوقت ضرورت, خواہ نہیں, بوقت ضرورت. سر, آپ ہمیشہ پاکستان کے جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں بھی یو بین ویری ووکل. آپ کیپ آن پوائنٹنگ آؤٹ ٹو ڈفرنٹ گیپس اور ڈسکرپنسیز جو ہیں. یو آلسو ہیو اے لاٹ آف فارن ایکسپوجر. تو اگر کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو ویئر ڈو یو پلیس دا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم آن دا اسپیکٹرم, اور کیا آپ مطلب what do you think are the key deficiencies that we still face? آپ مجھے بہت دکھی کر رہی ہیں یہ سوال کر کے, کیونکہ کاش کہ میں یہ کہہ سکتا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام ویسا ہی ہے, اتنا ہی اچھا ہے جتنا باقی دنیا کا ہے. کاش کہ میں یہ کہہ سکتا کہ یہاں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا. اگر میں موازنہ کروں, چلیے چھوڑ دیں یورپ کو, چھوڑ دیں امریکہ کو, چھوڑ دیں چین کو, بس ایران کو دیکھیں, ہندوستان کو دیکھیں تو بس رونے کو دل چاہتا ہے. یہاں روز بروز وقت کے ساتھ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یہاں جو معیار, تعلیم کا معیار ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں, بس یونیورسٹیاں بنائے چلے جا رہے ہیں, اسکول بنائے چلے جا رہے ہیں. یہ یہ جو نئی نویلی چیزیں ہیں, آن لائن لرننگ وغیرہ, ان کا تعارف کیا گیا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے, کس قسم کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. کیا ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا ہم الٹا چل رہے ہیں, ماضی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہاں, مجھے بہت پریشانی ہے, اور کاش کہ مجھے یہ ساری باتیں آپ سے نہ کہنا پڑتی, لیکن آخر کب تک منہ بند رہے گا. سر, اسی سے کیونکہ آپ نے ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم کا حوالہ دیا, ڈو یو تھنک کہ پاکستان کا ایک تعلیمی نظام ہے, پھر پاکستان کا ایک پولیٹیکل نظام ہے یہاں پر, ایز یو سیڈ کہ اب ہم بہت بیکورڈ چل رہے ہیں اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم کے لحاظ سے. اس میں ڈو یو تھنک کہ ڈیجیٹلائزڈ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا, اور اگر اسی کے اندر آپ مخاطب کریں AGC کی پالیسیز اس کے ریگارڈنگ, ڈو یو تھنک کہ وہ ایسی ہیں کہ وہ چل سکیں گی زیادہ لانگر پیریڈز آف ٹائم؟ دیکھیے, اس میں ہمیں AGC کو نہیں قصوروار ٹھہرانا چاہیے, کسی ایک حکومت کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ساری خرابی کی ذمہ دار ہے. یہاں ایک عمومی سوچ ہے, وہ عمومی سوچ ہے جو غلط سمت چلی ہے ماضی میں, اور اب بھی غلط چل رہی ہے. تو دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. کیا یہ سوچنے سمجھنے والا ذہن
پیدا کرے گا؟ کیا یہ تعلیمی نظام ایسے افراد پیدا کر سکے گا جو خود اپنے دماغ سے فیصلے کر سکتے ہیں، یا ایسے شخص پیدا کرنا مقصود ہے جو بس رٹی رٹائی باتیں قبول کرے، بغیر تحقیق کیے، بغیر عقل استعمال کیے؟ تو دیکھیے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہہ کر، مگر ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے جو شاہدولے کے چوہے پیدا کر رہا ہے۔ یہاں جب تک تحقیق کی جستجو نہیں ہوگی، جب تک ہم استاد سے سوال نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ سر میری عقل یہ کہتی ہے، آپ نے جو فرمایا ہے مجھے لگتا ہے کہ درست نہیں ہے، تو جب تک یہ جسارت ہم نہیں کر سکتے تو کہاں تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ اب دیکھیے، آپ نے ایچ ای سی کی بات کی، تو چلیے آپ اعلیٰ تعلیم کی بات کر رہی ہیں، آپ ایم ایس سی پی ایچ ڈی کی بات کر رہی ہیں، چلیے کم از کم بی ایس سی کی تو بات کر رہی ہیں۔ اور ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی بہت سی خرابیوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر میں گنوانا شروع کروں تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن کہیے، آپ کے پاس اگر وقت ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ ای سی کہاں غلطی پر۔ اچھا، چلیے آپ نے اجازت دی تھی۔ تو دیکھیے، ایک زمانے میں تو ایچ ای سی تھا بھی نہیں نا، ایک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا۔ تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا آج سے 45 سال پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں، جس کا نیا نام قائد اعظم یونیورسٹی رکھ دیا گیا، مطلب 40 سال سے رکھا گیا، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ٹھیک ہے، کوئی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آج سے بہتر تھے۔ وہاں پی ایچ ڈیز کم تھے، لیکن جو جن کو اونے پونے ڈگریاں ملی تھیں وہ بہت کم، آٹے میں نمک تھے۔ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن کی پی ایچ ڈیز اچھی تھیں۔ پاکستان کے اندر سے کچھ تھے جن کی ڈگریاں پی ایچ ڈی، جن کی ڈگریاں یہاں سے تھیں، لیکن کافی سارے باہر سے بھی تھے۔ اور اس وقت جو تعلیم دی جا رہی تھی ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، وہ آج سے بہت بہتر تھی، اس لحاظ سے کہ جو پڑھانے والے تھے وہ اپنا کام جانتے تھے، اور کچھ نہ کچھ ان میں جستجو، شوق تھا پڑھانے کا۔ اب تو ایسے ہے کہ بس آپ نے کتنے پرچے پیدا کیے، بنائے، کتنے پرچے لکھے، جتنے زیادہ آپ لکھیں گے آپ کی تنخواہ اسی حساب سے زیادہ ہوگی، یا پھر آپ کی ترقی جلدی ہوگی۔ تو نتیجہ یہ کہ پی ایچ ڈیز کا ایک ڈھیر پیدا ہو گیا ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بڑے اچھے سالڈ ریسرچرز ہیں، سالڈ ٹیچرز ہیں، مگر وہ کم ہیں۔ تو جو پالیسیاں ایچ ای سی کی رہی ہیں اس سے تو خرابی در خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اب پروفیسروں کا چناؤ کیسے ہوتا؟ کس نے کتنے پرچے لکھے ہیں، کس نے کتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو this has taken us down the X hole. آپ obviously ایچ ای سی کے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں جیسے سلیکشن کرائٹیریا ہے، آلسو یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ کریٹیکل تھنکنگ شروع سے نہیں ہے۔ What do you think is the way out؟ کیا اس کا کوئی واقعی میں for a country like ours, for a nation like ours, do you think کہ اس کا کوئی way out ہے، یا یہ صرف باتیں ہیں کہ people come and talk and then there is absolutely nothing at the end of it؟ تو اس میں دیکھیے، سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں معیار اچھا نہیں ہے یا اچھا ہے، تو بے معنی سی بات ہوئی نا، کیونکہ یہ تو میری رائے ہے یا آپ کی رائے ہے یا کسی اور کی رائے۔ رائے پر ہمیں نہیں بھروسہ کرنا، ہمیں وہ پیمائش کا طریقہ ڈھونڈنا ہے جس سے ہم جان سکیں کہ کوئی چیز اچھی ہے اچھی نہیں ہے، جس کو یارڈ سٹک کہتے ہیں، جسے فٹا کہتے ہیں۔ تو وہ فٹا کہاں سے لایا جائے گا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پر پورا اترتا ہے کہ نہیں؟ تو اب دیکھیے، کم از کم سائنس میں، فزکس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، بایولوجی، کیمسٹری، ان شعبہ جات میں وہ فٹا موجود ہے، جس کو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ استعمال ہوتی ہے
चीन में, अमेरिका में, इंडिया में, जगह जगह, जिससे हम जान सकते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक तरह से पढ़ाई जाती है, कि उसकी कदर है और उस जगह नहीं है। इस तरह से वो फुट्टा लेकर, वो पैमाइश के इस्तेमाल से हम दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की जरूरत है। बगैर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के हम बस उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे कि जी ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो अच्छी नहीं है। व्हाट वी नीड इज दैट रूलर, दैट यार्ड स्टिक बाय विच टू मेजर द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। तो ये तो साइंस के लिहाज से ना, लेकिन हम दूसरे शोबाजात में कैसे करें, तो वहां भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सोशियोलॉजी ले लें या इकोनॉमिक्स ले लें या साइकोलॉजी ले लें, तो देखिए सारी दुनिया में उसके भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में दाखिला लेना चाहते हैं, तो एक है GRE के नाम से, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। उस GRE की बिना पर आपको वो यूनिवर्सिटी लेगी या नहीं लेगी। तो ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग यहां पर भी लागू कर देना चाहिए। Obviously, then we talk about teachers and professors. So, you've been one, probably a big chunk of your life आपने allocate किया है students को पढ़ाने में. But हमने एक trend देखा है पाकिस्तान में कि you know teachers or professors जो थोड़े slightly progressive होते हैं their outlook in what they talk about, they're easily replaceable. आपके साथ भी हुआ है and it's happened to a number of others as well. Why do you think this is? क्या ये एक culture of ये suffocated सा culture कभी खत्म होगा कभी करीब फ्यूचर में? ये खत्म तो तब होगा जब लोग खुद खड़े होंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। खुद ब खुद तो कोई चीज नहीं खत्म होती। तो देखिए हमारी जो इब्तदाई तालीम है उसमें उधर से लेकर आला तालीम तक एक बात को फौकियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है, और वो है इताअत। मानो मानो मानो, बात सही हो या गलत हो, क्योंकि किताब में लिखी हुई है तो फिर आप इस पर सवाल नहीं कर सकते। अब उस कल्चर को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो जब यूरोप अपने तारीख दौर से निकला, वो यूं निकल सका ना कि जो बात ठूसी गई थी लोगों के ऊपर, वो अवाम ने और या अवाम के एक हिस्से ने मुस्तरद किया और कहा कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो जब तक हम ये नहीं कहेंगे, हम नहीं मानते, तो फिर ये चलता रहेगा। मेरे बच्चे के, आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम खड़े नहीं होंगे और कहेंगे कि गिराओ इस गले सड़े तालीमी निजाम को। Sir, you're a political activist in Pakistan and you're also a professor. आपने पढ़ाया हुआ है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और आपने लम्स में भी पढ़ाया हुआ है, and both these universities they're sort of well known for student activism. तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर, मैं मतलब अगर कोई कहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि एक तरह की ट्रेजेक्ट्री बन जाती है, एक पॉजिटिव एक्टिविज्म हो जाती है, और कुछ औकात ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स को कभी ना कभी उनकी जज्बे को मिसयूज भी और मिस हैंडल भी किया गया है। सो व्हेयर डू यू व्हाट डू यू थिंक, इसकी कोई इसको कुछ इसका कोई इज देयर अ वे आउट ऑफ दिस? क्या स्टूडेंट्स को वाकई एक्टिव एंगेजमेंट शो करनी चाहिए? कहाँ तक करनी चाहिए? व्हाट शुड बी द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट कि स्टूडेंट एक्टिविज्म भी करे और वो अपने तालीम पे भी उतना ही फोकस कर सके? बिकॉज अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल एक्टिविज्म की तरफ चले जाते हैं एंड दे फॉरगेट द एक्चुअल रीजन दे वर इन द यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट प्लेस। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि वो तवाज़ुन कहाँ है, वो बैलेंस कहाँ है एक्टिविज्म और पढ़ने लिखने में। तो मैं तो समझता हूँ कि देखिए, जो शख्स सही मानों में पढ़ लिख जाता है ना, उसको फिर चैन नहीं आता, वो फिर एक्टिविज्म की तरफ माइल होता। तो सबसे पहले
شعور بیدار کرنا ہے، اور وہ شعور بیدار ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے سے اور کتابیں پڑھنے سے اور اپنا دماغ کھولنے سے، تاکہ اس میں طرح طرح کے خیالات آ کے بس سکیں، اور پھر کوئی یہ طے کرے کہ میں اس طرف جاتا ہوں، اس طرف جاتا ہوں، یا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، تو چلیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا ہے۔ اب اگر کوئی جان لے کہ دنیا کیا، ہمارے جو آس پاس ماحول ہے اس میں خرابی ہے، اور وہ بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے اس کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے نا۔ کہ جو شخص باشعور بن جاتا ہے، جس نے دیکھ لی ہے کہ خرابی ہے اور پھر خاموش رہتا ہے، تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ ایک کیا کہوں، ایک اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایکٹیویزم ہونی چاہیے، لیکن ایکٹیویزم سے پہلے آپ کو حالات کو سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر ایکٹیویزم کو فوقیت دی گئی، اگر یہ کہا گیا کہ جی پہلے آپ ایکٹیوسٹ بنے اور میں بعد میں سوچیں، تو پھر ایک ذہن کو بڑی آسانی سے ہائی جیک کیا جا سکتا ہے، اور ہائی جیکنگ کتنی ہوئی ہے۔ کچھ کو تو خودکش حملاوروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کچھ تو بس ایسے مذہبی جنونی دیوانے بنے ہیں کہ جنہوں نے خرابی در خرابی پھیلائی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو پہلے پڑھیں، لکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور جب دماغ کھلے گا تو اس وقت پھر ایکٹیویزم میرا خیال ہے نہ صرف اچھی چیز ہے بلکہ اس سماج کے لیے لازمی بھی ہے۔ سر، کنٹمپرری جو گورنمنٹ ہے ہماری، ان کی آپ ہاؤ وڈ یو ویو their education policies and for that matter ابھی بہت بات ہو رہی ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کہ اس نے کافی کام کیا ہے۔ how do you see these? do you think کہ امپروومنٹ آئی ہے؟ کوئی آپ کو امید ہے کہ امپروومنٹ آنے والی ہے یا آئے گی؟ ایک چیز میں تو کچھ امپروومنٹ میرا خیال ہے آئی ہے۔ اب اگلی عید پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اب سرکاری طور پہ یہ اعلان کیا جائے گا کہ عید فلاں دن ہے، تو یہ تو چھوٹی چیز ہے، آج سے 50 سال پہلے یہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چلو دیر آیا درست آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک تعلیم کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ہمیں اور پیچھے دھکیلا ہے۔ اب دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھ لیجیے یہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ، اور اس پہ شاید میں کافی بول چکا ہوں، مجھے مزید کہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن پنجاب حکومت نے کس چیز کا طے کیا ہے کہ اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اب اسلامیات کے علاوہ اور پاک سٹڈیز کے علاوہ، جن میں خاصا مذہبی کانٹینٹ ہے، اب آپ ڈگری لینے سے پہلے، ہاں وہ بی ایس سی ہو یا پی ایچ ڈی ہو، آپ اسٹوڈینٹس کو مجبور کریں کہ وہ قرآن کا مطالعہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، کیا ہم سب نے بچپن سے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے نا؟ تو اب کیا مزید کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا پی آئی اے میں بہتر پائلٹ آ جائیں گے اس کی وجہ سے، جو پہیے اتار کے پھر جہاز کو نیچے لائیں گے؟ نہیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ مجھے اس کے کوئی فائدے تو بتائیں نا۔ یہ وہ چیزیں جو گھروں میں پڑھائی جاتی ہے اور گھروں میں پڑھانا چاہیے، اب یہ آپ کیوں زبردستی تھوپ رہے ہیں لوگوں کے اوپر؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جانتی ہے کہ اس کا کوئی ارادہ ہے ہمیں اس دلدل سے نکالے۔ اب ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تعلیمی نصاب ہوگا پورے ملک کے لیے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ جو اسکول ہیں وہ وہاں مدارس کا نظام رائج کیا جائے، جو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہوگا۔ تو پھر ہم کہاں ہوں گے 21ویں صدی میں؟ کیا ہم 7ویں صدی کو دیکھ رہے ہیں؟ 7ویں صدی کی تعلیم ہمیں چاہیے یا 21ویں صدی کی تعلیم چاہیے؟ یہ پہلے طے کرنا ہے۔ سر، اسی سے اگر میں بات کروں کہ آئی بلیو کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک بات بھی کی تھی کہ پاکستان
probably done a lot better अगर ये एक सेंस ऑफ आइडियोलॉजी या फिलोसफी जो हमारी है, एक जो इनग्रेन्ड है डीपली, वो हमारी हर चीज़ में परमिएट कर चुकी है, वो हमारे रहन सहन में परमिएट कर चुकी है, एजुकेशन सिस्टम में परमिएट कर चुकी है. तो what are your thoughts? Are you still vocal about how Pakistan might have done a lot better had this sense of ideology not been ingrained into us? या इसका कोई और मतलब is there any other way out of it? मैं तो सिर्फ एक आपको अपना मुशाहिदा बता सकता हूँ कि अगर आप देखें हॉलैंड को, जापान को, तो पूछे उनसे कि आपका नजरिया क्या है, नजरिया हॉलैंड क्या है या नजरिया बांग्लादेश क्या है, तो आपको बताएंगे कि ये हमारा कोई नजरिया नहीं, हमारा नजरिया एक है जो आलमी नजरिया, कि लोग यहाँ पर खुशहाल हों, कि यहाँ हर एक को इंसाफ मुहैया हो, रोजगार मुहैया हो, कि यहाँ बदउनवानियां ना हो, वगैरह वगैरह. वो एक बहुत अच्छा नजरिया है. अब ये कहना कि बस अगर नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया तो पाकिस्तान खत्म होगा, ये मेरा ख्याल अकल को नहीं भाती. पहले नजरिया पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, आज नजरिया पाकिस्तान है. मगर हम यहाँ जबरदस्ती इकट्ठे नहीं रखे जा सकते ना. हम अपने शौक से, अपनी मर्जी से पाकिस्तान में न सिर्फ रहना चाहते, पाकिस्तान को बेहतर और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं. इसके लिए हमें किसी नजरिए की जरूरत नहीं, हमें बस एक दूसरे का एहतराम करना है, यहाँ पर नाइंसाफियों को खत्म करना है, यहाँ जो ऊंच नीच है तबकात में उसको कम से कम करना है, यहाँ ये देखना है कि हर एक जो है वो कानून का पाबंद रहे, खा वो कितना ही अमीर क्यों ना हो या कितना ही गरीब क्यों ना हो. तो ये चीजें हैं जो बड़ी बुनियादी, हमें किसी नजरी शेजरी की जरूरत नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से मिलकर रह सकते हैं. सर एक अगर हम बात करें सोसाइटल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है, हमेशा से रहा है. एक ज़माना था हम देखा करते थे कुछ ज़्यादा ही हम प्रो वेस्ट बन, या वी हैवंट येट picked a side, either we are too pro west, either we are too pro saudi, either we are completely जो हमारे ड्रामा सीरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक इंडियन इन्फ्लुएंस आया था, उसमें फिर हम बिल्कुल रेसिप्रोकेट करना शुरू हो गए थे, द लैंग्वेज विच इज स्लाइटली डिफरेंट. अब हम देख रहे हैं कि एक टर्किश इन्फ्लुएंस आ रहा है. डू यू थिंक कि अगर इसी तरह की एक कंफ्यूजन रही तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग, उनके अंदर ये जो एक सेंस ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी है वो मजीद इन्वोकेट हो जाएगा, हो जाएगा? हम मजीद जहनी इंतशार का शिकार हो जाएंगे अगर पहले हम वो अरबों की तरह ना वो जुब्बे लगाते थे और वो सर पे वो हाले लगाते थे. अब वो तो खत्म हो गया. अब पहले अल पाकिस्तान के नंबर प्लेट्स हर जगह दिखाई देने लगे थे, वो शौक भी अब कम हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब जो है वो जरा एक मुख्तलिफ सिंध पर निकला है. अब शौक आ गया इस घुड़सवार का जिसके हाथ में तलवार है और जो अपने लश्कर से आसपास कबीलों को मुसखर कर रहा है, जेर कर रहा है. तो ये मजे का खेज बात है. देखो, बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों से बना है. इधर की मिट्टी की कदर करो, इधर के लोगों की कदर करो. इधर जो पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, सिराइकी हैं, वो पाकिस्तानी हैं. उनकी अपनी एक सकाफत है और जो बहुत पुरानी सकाफत है उसकी कदर करो. ये जो अर्तगुल वगैरह ये जो है ना, ये तो हमें धोखा देने वाली बात है. जब हम ज़हनी इंतशार में मुब्तला होते हैं तब हम ये बाहर के लोगों को अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर ये हम में से नहीं है. जो हमारे लोग हैं ना वो इस मिट्टी के हैं, इस धरती के हैं, उनकी कदर करो. सर इसी अगर मैं उसमें बात करूं तो अभी एक डिसीजन लिया गया है कि इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर बनाया जाएगा.
تو اس اینڈ اٹس آلسو گیٹنگ مکسڈ ریئیکشنز. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کارنٹ گورنمنٹ نے ریاست مدینہ بنانے کا پلان کیا تھا لیکن ریاست مدینہ میں تو مندر نہیں ہوا کرتے تھے. بہت سارے لوگ اس کو پازیٹیو لائٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از اے اسٹیپ فردر ٹو مے بی پروگریشن. واٹ ڈو یو تھنک کہ واقعی یہ ایک اسٹیپ کلوزر ہے پروگریشن کی طرف, یا ول اٹ ایکچولی, کیونکہ جس طرح کے ایک دم مکسڈ ریئیکشنز آئے ہیں اور ریئیکشنز ان فیکٹ آئے ہیں, تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ول گیٹ مطلب یہ اپنی پایا تکمیل تک پہنچے گا یہ مندر بنا اگر؟ تو دکھاوا ہے, اس سے کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی. اب اگر آپ حقیقت کی طرف حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیے پشاور میں یہ کل کیا ہوا. 4-5 دن پہلے یہ ہوا کہ ایک کرسچن نے کسی مسلمان کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنایا تھا یا خریدا تھا, اس کو اس کے پڑوسی نے گولیوں سے ختم کر دیا. اور اب کچھ لوگ اس کو برا کہتے ہیں لیکن بہت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی کیا. آخر ایک کرسچن کو کیوں یہ حق دیا جائے کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ رہے, کیونکہ وہ تو ایک گھٹیا چیز ہوتی ہے نا کرسچن پاکستان کے لحاظ سے. اب اس سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں اور کرسچنز کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے. ادھر کی جو ہندوتوا کے لوگ ہیں, ہندوتوا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اور کرسچن گھٹیا. تو یہ جو نسلی تعصب ہے, یہ جو مذہبی تعصب ہے, یہ بڑی گندی چیز ہے, پلید چیز ہے. اسے ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. تو ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک مندر بنے گا, اچھا ہے بنے. آخر یہاں پر کتنی ہزار مساجد ہوں گی, تو اگر ایک مندر ہو گیا تو کیا حرج اس میں. اگر کسی کو یہ برا لگتا ہے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا انڈیا میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر مساجد ہوں؟ ضرور چاہتے ہیں, وہاں مساجد ہونی چاہیے, یہاں مندر ہونے چاہیے. اور یہاں ایک مندر ہے, ادھر ہزاروں مساجد ہیں. So ladies and gentlemen, that was Professor Dr. Parvez Hoodbhoy with us, جنہوں نے اپنا ایک بہت یونیک پرسپیکٹو دیا. I thank him for giving us his allocated time, کیونکہ اس طرح کی گرمی میں, اس طرح کے حالات میں everyone is busy. So we basically talked and covered ground on the lack of critical thinking in Pakistan, the lack of proper policy making in Pakistan, اور ایک identity crisis جو کہ شاید ہمیشہ سے رہا ہے, اور اگر حالات اسی طرح کے رہے تو ہمیشہ سے رہے گا. The crux of the matter is کہ آپ نے اگر ان سب چیزوں سے ایز اے یوتھ, ایز اے نیشن, اگر ہم نے ان سب چیزوں سے نکلنا ہے تو ہمیں اپنے اندر ریڈنگ کیپیبلٹی اور کریٹیکل تھنکنگ کی کیپیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. I am Amna Javed. I'm signing off. If you have any queries, if you have any suggestions for us, please follow us on Facebook, Twitter, Instagram, اور ہمارا ہینڈل ہے @thecivileyes. We will await all of your queries and suggestions. Please stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.